کسی زمانے میں ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو بہت غریب تھی۔ جیسا کہ کہاوت ہے کہ جب ایک بار کسی کو غریبی چمٹ جاتی ہے تو وہ پھر ڈنڈے سے بھی نہیں بھاگتی۔ یہ عورت گھر گھر بھیک مانگتی پھرتی۔ کچھ نیک دل لوگ اسے خیرات دے دیتے اور کچھ یہ کہہ کر ٹال دیتے، جاؤ مائی، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک نیک دل آدمی نے، جو خود بھی غریب ہی تھا، اس بوڑھی عورت کو مکئی کے مٹھی بھر دانے دیے اور کہا، میرے پاس بس یہی ہے، تم یہ لے جاؤ اور ان کو اپنے گھر میں بو دینا۔ چنانچہ جب سردیاں ختم ہوئیں اور برف پگھلنے لگی تو بڑھیا نے مکئی کے دانے زمین میں بو دیے۔ بہار کا موسم شروع ہوتے ہی پودے زمین سے نکل آئے اور کچھ ہی دن میں اچھے خاصے بڑے ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک پودا بڑھتا گیا یہاں تک کہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ بڑھیا نے سوچا کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ بادلوں کے اس پار کیا ہے۔ چنانچہ وہ پودے کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگی۔ چڑھتے چڑھتے وہ ایک کھلیان میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک مشین لگی ہوئی تھی جو مکئی کے دانوں کو بھٹوں سے نکال رہی تھی۔ یہ مشین خود بخود چل رہی تھی۔ اس نے قریب جا کر جو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ جنہیں وہ مکئی کے دانے سمجھ رہی تھی وہ خالص سونے کے دانے تھے۔ بڑھیا کی سمجھ میں نہ آیا، اسے ڈر بھی لگا۔ اس نے وہاں واپس آنے کی ٹھانی اور کہنے لگی، یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے، میں تو ایک معمولی سی غریب عورت ہوں، یہ سونا میرے کس کام کا جو میرا نہیں۔ چنانچہ وہ جس طرح مکئی کے پودے کے ذریعہ سے اوپر چڑھی تھی ویسے ہی نیچے اترنے لگی اور نیچے اپنی جھونپڑی کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ لیکن جب اس نے زمین پر پاؤں رکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے ایک ہاتھ میں مٹی کا ایک بڑا سا پیالہ ہے اور اس پیالے میں ایک انڈا رکھا ہے۔ انڈا تو اس نے دبا لیا کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے اور مٹی کا پیالہ لے کر اپنی جھونپڑی کے اندر آ گئی۔ اندر آ کر بولی، میں کتنی تھک گئی ہوں اور پیاسی ہوں، بالٹی میں کل سے پانی نہیں ہے اور کنواں گاؤں کے بالکل آخری کنارے پر ہے، میں وہاں تک کیسے جاؤں؟ کاش اس پیالے میں کنویں کا ٹھنڈا پانی ہوتا۔ ادھر اس کے منہ سے یہ بات نکلی اور ادھر پیالہ صاف شفاف ٹھنڈے پانی سے بھر گیا۔ بڑھیا نے خوش ہو کر پانی پی لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ طلسمی پیالہ ہے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر ڈرتے ڈرتے بولی، اگر میرا یہ پیالہ میری خواہش پر دودھ یا بالائی دار میٹھے دہی سے بھر جائے تو پھر مجھے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے منہ سے ابھی الفاظ نکلنے شروع ہی ہوئے تھے کہ پیالہ گرم گرم تازہ دودھ سے بھر گیا۔ یہ دیکھ کر بوڑھی عورت کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے اور اس کا دل شکر سے بھر گیا۔ پھر اس نے اپنی جھونپڑی جھاڑو دے کر صاف کی اور اطمینان سے بیٹھ کر دودھ پیا۔ پھر وہ اپنی شال اتار کر لیٹ گئی اور سو گئی۔ دوسرے دن صبح کو مرغ کی بانگ سے اس کی آنکھ کھلی۔ یہ مرغا اس انڈے میں سے نکلا تھا جو اس کی بغل میں دبا ہوا تھا۔ یہ بہت خوبصورت مرغا تھا۔ وہ اچھل کر جنگلے پر بیٹھ گیا، اپنی گردن اٹھائی، سینہ پھلایا، پر پھڑپھڑائے اور اونچی آواز سے بانگ لگائی، ککڑوں کو۔ بڑھیا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب وہ غریب نہیں تھی، اس کے پاس کھانے پینے کو بھی تھا اور ایک ساتھی بھی مل گیا تھا۔ رات دن وہ بڑھیا کے ساتھ رہتا اور جب وہ کہیں جاتی تو باہر لکڑی کے جنگلے پر بیٹھ جاتا اور چوکیداری کرتا۔ صبح کو وہ ٹھیک وقت پر بانگ دیتا اور گاؤں کے لوگوں کو سویرے ہی جگا دیتا۔ طلسمی پیالہ بڑھیا کی خواہش کے مطابق کبھی دودھ سے، کبھی دہی سے، کبھی دلیے سے بھر جاتا اور وہ اپنا پیٹ بھر لیتی۔ بڑھیا بہت خوش اور مطمئن تھی، لیکن اس نے اس نعمت سے جو اسے ملی تھی کبھی غلط فائدہ نہ اٹھایا اور نہ کوئی لالچ کیا۔ کچھ ہی دنوں میں گاؤں کے لوگوں کو بڑھیا کے طلسمی پیالے کا پتہ چل گیا۔ زمیندار کو بھی اس کی خبر پہنچی۔ اس نے اپنے ملازم کو بڑھیا کے پاس بھیجا اور اس سے کہلوایا کہ وہ اپنے پیالے کو مرغ کے ساتھ اس کے بنگلے پر لے آئے۔ بڑھیا سمجھدار تھی۔ اس نے زمیندار کے ملازم سے کہا، اپنے صاحب سے کہہ دینا کہ میں ایک معمولی سی غریب عورت ہوں، میں اس قابل کہاں کہ زمیندار کے گھر آؤں۔ زمیندار نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ کسی ترکیب سے بڑھیا کا پیالہ اڑا لائے۔ چنانچہ ایک دن صبح سویرے زمیندار کا ملازم آگ آگ کا شور مچاتا ہوا بڑھیا کی جھونپڑی میں پہنچا اور بڑھیا سے کہنے لگا، گاؤں میں آگ لگ گئی ہے، اگر اپنی جان بچانی ہے تو جلدی سے پہاڑی کی طرف دوڑ جاؤ۔ پھر اس نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے وہ زمیندار کے بنگلے کی طرف جا رہا ہے، لیکن بڑھیا کی نظر بچا کر جھونپڑی کے پاس جھاڑیوں میں چھپ گیا۔
بوڑھی عورت کی نگاہ کمزور تھی۔ اس نے نکلتے ہوئے سورج کی شعاؤں کو آگ کے شعلے سمجھا اور اپنا مرغا بغل میں دبا کر جھونپڑی سے بھاگ نکلی۔ کچھ دور جا کر اسے پتہ چلا کہ آگ کہیں نہیں لگی ہے تو وہ واپس جھونپڑی میں آئی۔ اتنی دیر میں زمیندار کا ملازم طلسمی پیالہ لے کر بھاگ چکا تھا۔ ادھر زمیندار کو جو یہ پیالہ ملا تو اس نے طرح طرح کی شراب منگوانی شروع کر دی۔ اپنے دوستوں کی دعوتیں کرنے لگا۔ روزانہ اس کے ہاں دعوتیں ہوتیں اور خوب کھانے اور شرابیں پی جاتیں۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ شرابیں پی کر نشے میں آتے اور ہنگامہ کرتے، مار پٹائی ہوتی اور لوگ مارے بھی جاتے۔ اکثر صبح کو لوگ میز کے اوپر نیچے یا باہر باغیچے میں کیچڑ پر اوندھے پڑے ملے۔ یہ سلسلہ شاید یوں ہی چلتا رہتا اگر بوڑھی عورت کا مرغ ہمت نہ کرتا۔ ایک دن اس نے بوڑھی عورت سے کہا کہ اگر وہ اجازت دے تو وہ جا کر زمیندار سے طلسمی پیالہ لے آئے۔ عورت نے اجازت دے دی۔ ایک رات جب زمیندار کے ہاں دعوت ہو رہی تھی اور لوگ خوب شراب پی رہے تھے، مرغا اس کے گھر پہنچا اور برآمدے میں جا کر اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور زور سے ککڑوں کوں کی بانگ لگا کر بولا، مہمانوں تم چوری کی شراب پی رہے ہو اور تمہاری دعوت کرنے والا چور ہے۔ زمیندار کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے خدمتگار کو حکم دیا کہ اس پاجی مرغے کو پکڑ کر کنویں میں ڈال دے۔ خدمتگار نے ایسا ہی کیا۔ مرغے نے کنویں کا سارا پانی پی لیا اور پھر کنویں سے نکل کر زمیندار کے برآمدے میں آ گیا اور کھڑکی کے شیشے پر اپنی چونچ مار کر زور سے بولا، ککڑوں کوں مہمانوں تم چوری کی شراب پی رہے ہو اور تمہاری دعوت کرنے والا چور ہے۔ اب زمیندار کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ اس مرغ کو پکڑ کر چولہے میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ جل کر مر جائے۔ لیکن جب اس کو چولہے میں ڈالا تو اس نے فوراً کنویں کا سارا پانی اگل دیا اور آگ فوراً بجھ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ مرغا جیسا تھا ویسے کا ویسا پھر برآمدے میں آ کر بانگ دینے لگا۔ زمیندار غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے مرغے کو پکڑ کر اس صندوق میں بند کر دیا جس میں اشرفیاں بھری ہوئی تھیں، تاکہ وہ ان اشرفیوں کے بوجھ سے اور صندوق میں ہوا نہ ہونے کی وجہ سے دم گھٹ کر مر جائے۔ لیکن جب کافی دیر کے بعد زمیندار نے صندوق کھولا تو دیکھا کہ مرغا تو بالکل صحیح سالم ہے، البتہ اشرفیاں غائب ہیں۔ مرغا ساری اشرفیاں نگل گیا تھا۔ صندوق سے نکل کر وہ پھر جنگلے پر آ بیٹھا اور بانگ لگا کر زمیندار کو چور چور کہنے لگا۔ اب زمیندار نے حکم دیا کہ مرغے کو ذبح کر کے اور اس کے پر نوچ کر اسے انگاروں پر بھون لیا جائے، پھر وہ اور اس کے مہمان اسے کھائیں گے۔ جب مرغے کو بھون کر میز پر رکھا گیا تو زمیندار نے بہت خوش ہو کر اسے کاٹا اور مزے لے لے کر کھایا، لیکن کھاتے ہی اس کے پیٹ میں سے آواز آئی، ککڑوں کوں مہمانوں تم چوری کی شراب پی رہے ہو اور تمہاری دعوت کرنے والا چور ہے۔ اس کے بعد سے مسلسل مرغا یہی بانگ لگاتا رہا۔ زمیندار جو کھاتا یا پیتا مرغا اسے اس کے معدے تک نہ پہنچنے دیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زمیندار بیمار پڑ گیا اور روز بروز دبلا ہوتا چلا گیا۔ زمیندار نے ڈاکٹروں کو بلایا۔ انہوں نے اس کو ایسی دوا دی کہ اسے قے ہو جائے تاکہ مرغا جو اس کے اندر چلا گیا تھا نکل آئے۔ دوا سے جب زمیندار کو قے ہوئی تو مرغا صحیح سالم حالت میں زندہ سلامت نکل آیا اور پھر اسی طرح بانگ لگا کر کہنے لگا، مہمان چوری کی شراب پیتے ہیں اور زمیندار چور ہے۔ اب زمیندار سمجھ گیا کہ جب تک وہ طلسمی پیالہ اس کی اصل مالکہ کو واپس نہیں کرے گا اس مرغے سے اسے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ چنانچہ زمیندار خود جا کر طلسمی پیالہ بوڑھی عورت کو دے آیا۔ مرغا بھی اپنی مالکہ کے پاس آ گیا۔ جھونپڑی میں آ کر مرغے نے وہ ساری اشرفیاں جو اس نے زمیندار کے صندوق میں نگلی تھیں اگل دیں۔ اب بوڑھی عورت اور اس کا مرغا چین و آرام سے رہنے لگے۔ کھانے پینے کو انہیں طلسمی پیالے سے مل جاتا اور باقی ضرورتیں جو کم تھیں ان اشرفیوں سے پوری ہو جاتیں جو مرغا لے آیا تھا۔